ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ ناظرین، جی ہاں، بات ہو رہی ہے 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے، یعنی ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی کے سلسلے سے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ انگریز ہندوستانیوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگے۔ جب یہ ظلم حد سے زیادہ بڑھا تو ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی ٹھان لی۔ ہندوستان کی اس آزادی میں شمع آزادی کے پروانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور زبردست قربانیاں پیش کی۔ ناظرین، اسی موضوع کے سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غلام عباس رضوی صاحب۔ غلام عباس صاحب، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ جی شکریہ۔ غلام عباس صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے آزادی اور مفہوم آزادی کیا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ میں اپنے تمام ویور جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، چاہے ہندوستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، یا پھر انڈیا کے باہر کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی کنٹری میں ہوں، چونکہ ان کا تعلق اس نیشن سے ہے، انڈیا سے ہے، جی بالکل، اور میں انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، جی کیونکہ یہ جو فریڈم ہے، یہ بلیسنگ آف گاڈ ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جی بالکل، تمام انسانوں کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جی اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے آزادی کہ جس سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن میں اسے ڈیفائن کرنے سے پہلے ایک بات کہتا چلوں کہ میں پھر سے اپنے تمام جو ہمارے نیشن کے لوگ ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نصیب ہو رہا ہے، جی ہاں، ورنہ ہو سکتا تھا، ممکن ایسا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ لکھا جاتا کہ ہندوستان آزاد نہیں ہو سکا۔ بہت سی کنٹریز ایسی ہیں کہ جو مطلب آزاد ہو کے بھی آزاد نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہماری کنٹری، ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہے، اور اس آزادی میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، بے شک، بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں، اور قربانیاں دینے کے بعد پھر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے فریڈم کی، آزادی کی مفہوم کے سلسلے سے، جی ہاں، تو آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیے، کہ انسان اپنے ارادہ اور اختیار میں آزاد ہو، اور اس پہ کسی طریقے کی زور زبردستی نہ ہو۔ جی ہاں، دو قسمیں ہیں اس سلسلے سے جو ہماری آزادی کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب کسی ملک پہ کسی دوسرے کا تسلط ہوتا ہے، قبضہ ہوتا ہے، تو پھر اس ملک کے لوگ بہت زیادہ پریشانیوں میں ہوتے ہیں، اور جو ملک کے لوگوں کو جو مواقع فراہم ہونے چاہیے ترقی کے لیے، وہ سب نہیں ہو پاتے ہیں، کیونکہ اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آزادی بہت ہی اہم ہوتی ہے، اور آزادی، فریڈم ہر انسان کا حق ہے، لیکن انگریزوں نے جب بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ جو آزادی کے متوالے تھے، پروانے تھے، انہوں نے اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ٹھان لی، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انہیں بلیدان، انہیں قربانی دینی پڑی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ وہی کہتے ہیں، دیکھیں کہ جب ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا تھا، تو پھر بغاوت ہو جاتی ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اور 15 اگست 1947 کو یہی ہوا کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا، سنہرے حروف سے ہندوستان کی آزادی
لکھی گئی اور اس دن جشن کا ماحول ہوا کہ ہندوستان ہمارا پیارا ملک آزاد ہوا اور یہ آزادی آج تک الحمدللہ ہمیں نصیب ہے۔ جی ہاں بالکل، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ دن ہمیں آج دیکھنے کو ملا۔ بالکل بالکل۔ غلام عباس صاحب، ہندوستانیوں نے جو انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع کی تھی، اس کے اسباب کیا تھے؟ دیکھیے، بغاوت کے بہت سارے اسباب تھے، بہت سارے ریزن تھے، لیکن ایک بات یہ تھی کہ جو ان کا ظلم تھا انگریزوں کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور جو فوج میں جو ہندو یا مسلم تھے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو کارتوس جو انہیں دانت سے کھینچنی پڑتی تھی، اس میں جو ہے اتنے کچھ چربی لگی تھی جانوروں کی، اور جنہیں اعتراض تھا جس سلسلے سے مسلمان بھائیوں کو بھی ہندو بھائیوں کو بھی، کیونکہ ان کے ہاں یہ الاؤ نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو انگریزوں نے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ تو چونکہ انہیں الاؤ نہیں ہے ان کے دھرم کے اعتبار سے بھی، تو انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو جب حد سے زیادہ ظلم بڑھا تو آخر میں نے یہی کہا نا کہ بہت سارے اسباب تھے، بہت سارے ریزن تھے بغاوت کے۔ ایک تو ہندوستانیوں کو بہت بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا اور انہیں نوکری میں اور دوسرے مقامات پہ کوئی انہیں عزت نہیں دی جاتی تھی۔ جو بڑے بڑے انگریز تھے، آرمی افسر یا دوسرے بڑے بڑے مقامات پہ، وہ ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ہندوستانیوں جو ہمارا ملک ہندوستان، ہماری عزت نہیں، تو انگریزوں نے پورے طریقے سے کیپچر کر رکھا تھا، طرح طرح سے ظلم کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں جب انگریزوں کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا اور ایک انتہا ہو گئی، تو آخر میں جو آزادی کے متوالے تھے انہوں نے ہندوستان میں تمام ہندوستانی جو سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں، یونائٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اور وہ وقت بھی آ جاتا ہے 15 اگست کا کہ جب ہندوستان پورے طریقے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ غلام عباس صاحب، یہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اس وقت یہ بھی سوال کروں گی، لیکن جس طریقے سے بات نکلتی ہے تو سوال پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گی، جس طریقے سے ابھی آپ نے سارے ریزنز بتائے کہ جس کی وجہ سے ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے، جیسے انگریز تھے تو وہ کس طریقے سے ہمارے ہندوستان کے اندر آ گئے اور اتنے زیادہ اچھے طریقے سے قابض ہو گئے، اور یہاں تک کہ ہمارا اپنا دیش تھا لیکن لوگ ان کے غلام ہو گئے۔ تو ان کے پاس کون سی اتنی پاور تھی، کون سی ایسی طاقت تھی جس کی وجہ سے ہندوستان ہمارا انگریزوں کا غلام ہو گیا؟ دیکھیے، بات پاور کی نہیں ہوتی، بات طاقت کی نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے پیار کی، محبت کی، مانوتا کی، انسانیت کی بات ہوتی ہے۔ ہم ہندوستانیوں کا ایک ہمیشہ ہماری ایک تاریخ رہی ہے ہندوستانیوں کی کہ یہ ملک بہت ہی محبت، پیار، بھائی چارے، امن و امان والا ملک رہا ہے، اور یہاں کے لوگوں کی جو مینٹلٹی ہے، جو سوچ ہے، جو ذہنیت ہے، وہ بھی یہی ہے۔ ہوا یہ کہ یہ ہماری شرافت تھی، ہمارا جو ہے لوگوں کا عزت کرنا، انہیں عزت دینا، یہی ہماری، اسی کو انہوں نے ہماری کمزوری سمجھا، اور وہ پہلے بزنس کے پرپس سے ہندوستان آئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اسی پرپس سے بنائی گئی تھی، اور وہ ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے کہا، یہاں کے جو اس وقت کے جو حکمراں تھے ان سے کہا کہ ہمیں بزنس کرنا ہے۔ اچھا، ان کا مقصد بزنس نہیں تھا، ان کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستان پہ قبضہ کرنا، لیکن جب وہ آئے اور بزنس کے پرپس سے، تو یہاں کے حکمرانوں نے انہیں اجازت دے دی، اور نیت ان کی پہلے سے خراب تھی۔ خیر، وہ بزنس کرتے رہے، یہاں تک کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا، اور یہاں تک کہ ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب انہوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ تو بات جو آپ نے کہی پاور یا طاقت کی بات نہیں ہوتی ہے، بات انسانیت کی ہوتی ہے، بات بھائی چارے کی ہوتی ہے، محبت کی، انسانی دوستی، انسانی اقدار، ہیومن ویلیوز کی۔ تو ہم ہندوستانیوں نے ہمیشہ دوسرے جو باہر سے آتے رہے انہیں گلے سے لگایا، انہیں پیار دیا، محبت، تو انہوں نے اسی ہماری شرافت کو انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا، اور اس طریقے سے وہ ہندوستان آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو پورے ہندوستان میں اسٹیبلش کرتے رہے دھیرے دھیرے، اور یہاں تک کہ پورے ہندوستان پہ وہ قابض ہو جاتے ہیں۔ غلام عباس صاحب، جب بھی ہندوستان میں آزادی کی بات ہوتی ہے تو ان سرماؤں، یعنی کہ جو ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں، ان کو یاد کرنا آج کے دن بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی جو آزادی کے سلسلے سے جو
قربانیاں پیش کی ہیں، جو سیکریفائسز کی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے سیکریفائی نہ کیا ہوتا، قربانی نہ دی ہوتی، بلیدان، دیکھیے کوئی بھی انقلاب، جی کوئی بھی تحریک، اس میں اس وقت تک جان نہیں آتی ہے کہ جب تک اس میں قربانی نہ دی جائے، بے شک۔ خون نہ دیا جائے۔ اس لیے آپ پوری تاریخ کو پڑھ لیں، ہسٹری کو پڑھیں، ہر تحریک جی قربانی چاہتی ہے۔ تو یہاں بھی قربانی دی گئی اور بہت زیادہ قربانی دی گئی، ہندوستانیوں نے کم قربانی نہیں دی تھی۔ لیکن دیکھیے ہم کچھ ایسے سورما جو فریڈم فائٹر، جو ایسے جاباز، ایسے متوالے تھے، شہدائی تھے آزادی کے، جنہیں یاد کرنا آج کے دن ہمارا فریضہ ہے۔ بالکل۔ ہمارے جو بہت سارے فرائض ہیں ان میں سے ایک فریضہ یہ بھی کہ ہم انہیں یاد کریں، جیسے نیتا جی سبھاش چندر بوس، اور اس کے علاوہ سردار بھگت سنگھ، اشفاق اللہ خان۔ دیکھیے میں اگر کسی بات کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، میں تنہا رہ جاؤں، میری آواز پہ کوئی لبیک نہ کہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ میری آواز دب جائے۔ بالکل۔ اگر سامنے والا بہت زیادہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، اس کے سپورٹر زیادہ ہیں، یہی ہندوستان میں ہوا تھا۔ انگریز چاروں طرف سے قابض تھے، ان کے پاس طاقت، اسلحے، سب کچھ۔ تو مہاتما گاندھی نے جب آواز اٹھائی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس آواز پہ لبیک کہنے والا بھی تو کوئی چاہیے تھا۔ بالکل۔ اور ایسے وقت میں دیکھیے لبیک کہنے والا، ان کی آواز پہ آواز ملانے والا بہت ہی ایسے جو ذہنی اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ تو جب ان آزادی کے متوالوں نے، ان فریڈم فائٹر نے، جن کا نام میں نے لیا ہے، انہوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، ہمیں اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانا ہے، تو اس وقت یہ جو تحریک تھی، یہ جو انقلاب تھا، اس میں پھر سے ایک اور زیادہ جان پڑ جاتی ہے۔ جی ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پورے طریقے سے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کروا کے رہیں گے۔ تو ایک بات دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان جب قربانی دیتا ہے تو یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہوگی۔ احسان فراموشی ہوگی، احسان فراموش ہوگا وہ انسان کہ اگر کبھی، چلیے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ سال میں اگر نہیں یاد کرتے اور دوسرے جو مہینے ہیں، کم سے کم 26 جنوری یا 15 اگست پہ تو ہمیں ان سورما، ان بہادروں کو، ان آزادی کے متوالوں کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آزادی دلائی ہے۔ ہمیں آزادی دلائی، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم انہیں یاد کریں، ان کی قربانی کو یاد کریں، اور یہ اپنے نیشن کے لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے زندان میں، قید خانے میں رہ کے مصیبتیں سہی ہیں اور مشکلات کا سامنا کیا ہے، پریشانیاں اٹھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا وطن آزاد ہو جائے، ملک آزاد ہو جائے۔ تو آج کے دن ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے، اور دیکھیے اسی لیے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی قربانی پیش کی، اور صرف ہمارے لیے اور ملک کے لیے کہ ملک آزاد ہو جائے۔ یہی طریقہ دیکھیے ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو آرمی کے لوگ، ہمارے جو فوجی ہیں، ایل او سی پہ ہوتے ہیں، وہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں صرف اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے۔ تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہمیں انہیں بھی یاد کرنا ہے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا ہے۔ دیکھیے جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، اس وقت کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جوش ملی آبادی صاحب کو یہاں سے جانا پڑا۔ انہوں نے جاتے جاتے، ابھی ہندوستان دیکھیے آزاد نہیں ہوا ہے، آزادی کسے کہتے ہیں، کیا ہوتی ہے آزادی؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے جو بات کہی ہے بیٹے سے، وہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اے جانے تمنائے پدر، ایک لمحے کی بھی دے دنیا اگر فرصت تمہیں، اور باپ کی سوئی ہوئی قسمت جگانے کے لیے قبر پہ میری ایک پھول لے آنا چڑھانے کے لیے، اور باغ ہستی کے نہ وہ باغ جنا کے پھول ہوں، مزدے آزادی ہندوستاں کے پھول ہوں۔ تو جب بیٹے سے وہ جاتے جاتے کہہ گئے تھے، بیٹا دیکھو میرا ملک ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہے، مجھے اس کا بڑا دکھ ہے۔ دیکھو ہو سکتا ہے میری زندگی کے آخری ایام ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب میرا ملک ہندوستان آزاد ہو جائے تو اس وقت میں دنیا میں نہ رہوں، تو تم اتنا کرم کرنا، اتنا احسان کرنا مجھ پر کہ میری قبر پہ ایک پھول لا کے چڑھا دینا، اگر میں زندہ نہ رہا تو چڑھا دینا۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو بیٹا وہ پھول کوئی دنیاوی پھول نہ ہوں، نہ باغ جنت کے پھول ہوں، بلکہ وہ پھول کون سا ہو؟ انہوں نے کہا وہ پھول یہ ہو کہ مجھے آ کے بتا دینا کہ بابا میرا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے آزادی کو
جو بہت ہی پیارا پھول انسان کو لگتا ہے اس سے انہوں نے تشبیہ دی ہے. اس سے تشبیہ دی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پھول جو ہے دیکھیے اگر کسی انسان کے لیے یہ کہا جائے کہ اسے جنت کے پھول مل جائیں تو وہ بہت زیادہ خوش رہتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے لیے بہت خوش نصیبی ہے. جی کہاں دنیاوی پھول اور کہاں جنت کے پھول. لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے جنت کے پھول بھی نہیں چاہیے, مجھے تو وہ پھول چاہیے کہ جو ہندوستان کی آزادی کے لیے ہو. تو بیٹے صحیح کہا تھا کہ دنیا اگر تمہیں دنیا کاروبار زندگی میں الجھائے ہو تو سب کچھ چھوڑ دینا, چھوڑ کے اگر میں مر گیا تو میری قبر پہ آنا اور بتا دینا کہ ہندوستان میرا پیارا ملک آزاد ہو گیا, بس وہیں سے میری روح کو سکون مل جائے گا. تو آپ سوچیں کہ کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس ملک کے لیے, اس آزادی کے لیے, اور ان لوگوں ان ویروں کو ہمیشہ ہمیں یاد کرنا ہے, خاص کر آج کے دن جنہوں نے اپنی اس قربانی کا عظیم نذرانہ پیش کیا ہے. غلام عباس صاحب, اسلام میں کیا آزادی اور وطن کی محبت کے سلسلے سے کچھ تذکرہ ملتا ہے؟ جی بالکل, دیکھیے میں بہت ہی شارٹ میں بتاتا چلوں. جی دیکھیے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ حب الوطن من الایمان, ایمان کی نشانیاں جو پیغمبر نے بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ انسان اپنے ملک سے پیار کرتا ہو, محبت کرتا ہو, وہاں کے قانون کا, وہاں کی چیزوں کا احترام کرتا ہو. ایک بات. دوسری بات, تاریخ میں بہت ساری ایسی اسلام کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بہت سے مواقع آئے ہیں کہ جہاں پہ آزادی کے سلسلے سے ذکر ہوا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6 ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں آل فرعون سے آزادی دلائی. تو آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب تمہیں آزادی ملی فرعون کے ظلم سے. فرعون طرح طرح سے ظلم کرتا تھا, کس پہ؟ بنی اسرائیل پہ. تو ظلم تھا, اسی لیے جس دن انہیں آزادی ملی وہ دن یوم النجات تھا ان کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ دن بہت ہی مبارک دن ہے, بہت ہی بڑا دن ہے, بہت ہی خوشی کا دن ہے. ہم اسے سیلیبریٹ کریں اور اسے منائیں کیونکہ آج کے دن ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے. بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وطن کے سلسلے سے میں نے جو حدیث سنائی ہے کہ محبت کرنا وطن سے ایمان کی نشانیوں میں سے ہے. تو ہمیشہ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنا ہے, وہاں کے قانون پہ عمل کرنا ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے آپس میں بھائی چارہ, محبت, پیار اسے ہمیشہ قائم رکھنا ہے. یہی ایک سچے ہندوستانی ہونے کا ثبوت ہے. غلام عباس صاحب, آپ یہاں پر آئے اور ہمارے ساتھ اس موضوع کے سلسلے سے بات کی اور بہت ہی اچھے طریقے سے جو آزادی کی ہسٹری ہے اور جو بھی فریڈم فائٹرز نے جو قربانیاں پیش کی اس کے بارے میں ہمیں بتایا. آپ کا یہاں آنے کے لیے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ جس میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی 15 اگست یعنی انڈیپینڈنس ڈے کے سلسلے سے. اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس شعر کے ساتھ. اے میرے وطن کے لوگوں ذرا آنکھ میں بھر لو پانی, جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ. جے ہند, جے بھارت.